پاکستان کے آئین اور قانون میں عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، اور اگر ان حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے لیے عدلیہ اور پولیس جیسے ادارے موجود ہیں، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے، خاص طور پر اگر آپ پاکستان کی خاتون شہری ہیں۔ خواتین کو ہراساں کیا جانا پاکستان میں ایک معمول بن چکا ہے۔ ان کے کام کی جگہ ہو جہاں پر وہ کام کرنے جا رہی ہوں، وہ کیمپس میں، اسکول میں پڑھنے جا رہی ہوں، وہ ایک پبلک پلیس پر ہوں یا وہ سمپلی باہر ایک پارک میں واک کر رہی ہوں، ان کو ہر جگہ پر ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب وہ اس ہراسگی کے خلاف آواز اٹھائیں تو وہ آواز اٹھانا بھی ایک جرم سمجھ تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے سچویشن اتنی کمپلیکیٹڈ کر دی جاتی ہے کہ وہ اپنی آواز بند رکھنا زیادہ مناسب سمجھتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ یہ سچویشن آج کی پیدا کردہ نہیں ہے، اس میں سال ہر سال کی مسوجنی اور پیٹریارکی کا مائنڈ سیٹ شامل ہے کہ جنہوں نے ایسے قوانین بنائے کہ جس میں عورتوں کے لیے اپنی آواز اٹھانا نہایت مشکل بنا دیا گیا۔ قوانین اٹھائیں تو آپ قوانین کا ایک پلیتھورا موجود ہے کہ جس میں خواتین کو ان کے حق دیے گئے ہیں، لیکن جہاں تک امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے اس امپلیمنٹیشن کے اندر بالکل بھی کام نہیں کیا گیا۔ اگر ایک خاتون کو ہراساں کیا جائے اور وہ پولیس کے پاس جائے تو وہاں پر اس کو انتہائی نازیبا قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس کو سن کر وہ اپنا کیس واپس لینے کو تیار ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں ہمت ہو اور وہ FIR درج بھی کروا دے تو اس کے بعد کا پروسیس، انویسٹیگیٹو پروسیس اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا جاتا ہے کہ اس کی ول ٹو فائٹ دا کیس جو ہے وہ بالکل ڈیمپن ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نہایت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر ایک عورت کو پاکستان کے قانون کے اندر یہ ایک اختیار دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہراساں کیا جائے تو آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہ رستے بھی کریٹ کریں کہ جس پر وہ آسانی سے قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ ہمیں ہر تھانے کے اندر پولیس آفیسرز کی ضرورت ہے کہ جو کہ ایک عورت کا کیس سنیں تاکہ ایک عورت کو اس سے بات کرنے میں آسانی ہو اور وہ کسی قسم کی جھجک کے بغیر اپنا کیس بیان کر سکے۔ ہمیں فیمیل ججز کی ضرورت ہے، ہمیں فیمیل پروسیکیوٹرز کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم عورتوں کے خلاف ہونے والے جتنے بھی اقدامات ہیں، ان کو ہراساں کیے کے خلاف، ان کے خلاف جنسی تشدد یا ان کو ڈومیسٹک ابیوز، تو اس کے لیے ایک کسٹمائز سسٹم ہو کہ جو کہ ان کے لیے تیار کیا گیا ہو، کہ ان کو ہر قسم کے اس طرح کے سہولت پرووائڈ کی جائے کہ جس میں ان کے لیے آواز اٹھانا جو ہے وہ ایک ممکن بن سکے۔ آپ اگر میشا شفیع کے کیس کو بھی ایگزامپل لیں تو میشا شفیع کا کیس اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، لیکن آج تک وہ کیوں منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکا؟ کیونکہ میشا شفیع کی بھی آواز دبانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے جو لیگلی طور پر امپلوائے کیے گئے ہیں کہ جس سے ان کو ایک گیگ آرڈر دے دیا گیا کہ وہ اپنی آواز نہیں بلند کر سکیں۔ اب ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے خلاف آپ الزام لگائیں تو دونوں لوگوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنا کیس بیان کر سکیں، اور وہ شخص جب تک الزام ثابت نہ ہو وہ ملزم ہوتا ہے، مجرم نہیں۔ لیکن آج کے پاکستان میں جس طرح میشا شفیع کا کیس ہے تو الٹا میشا شفیع کے اوپر اس طرح کا سوشل پریشر اور میڈیا پریشر کریٹ کیا گیا کہ اس پریشر کے اندر آ کر ان کو گیگ آرڈر دلوا دیا گیا کہ وہ اپنی آواز نہیں بلند کر سکتی، اور اس کے خلاف ایک میڈیا منظم کیمپین چلا دی گئی کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ کورٹ میں اپیئر نہیں ہونا چاہتی، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ میشا کے لائرز ہمیشہ کورٹ میں موجود ہوتے ہیں، اور کورٹ نے اب تک ان کو ٹیسٹیمنی کے لیے بلایا ہی نہیں، اور ابھی تو صرف ٹیسٹیمنیز چل رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، آپ پرنٹ میڈیا کو دیکھیں، آپ ٹی وی میڈیا کو دیکھیں تو ایک ایسی منظم مہم چلائی گئی جس سے شاید لگتا ہے کہ میشا شفیع اس معاملے کو پرسو ہی نہیں کرنا چاہتی، اور اگر وہ اس بارے میں بات کرنا چاہیں تو اس پہ بھی کورٹ کا ایک گیگ آرڈر ہے کہ وہ اس بارے میں بات بھی نہیں کر سکتی۔ تو آپ خود ہی یہ فیصلہ کریں کہ اگر اس طرح کا ماحول پاکستان کی ہر بیٹی کے لیے کریٹ کر دیا جائے گا تو وہ کیوں کر آواز اٹھائے گی اپنے خلاف ہونے والے تشدد، اپنے خلاف ہونے والی ہراسگی اور اپنے خلاف ہونے والی کسی بھی ایکشن کے خلاف؟ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارا معاشرہ اس انحطاط کا شکار ہے کہ ہم ایک موقع ہی نہیں فراہم کرتے اس ایگریوڈ پارٹی کو، سروائیور آف وائلنس کو، سروائیور آف ابیوز کو، کہ وہ ایک کمفرٹیبل ماحول میں اپنی بات کر سکے، اپنی بات پروف کر سکے، اور اگر وہ بات نہ پروف کر سکے تو کورٹ کو یہ پورا اختیار حاصل ہے کہ اس کو جو سزا قانون میں بنتی ہے وہ اس کو دی جائے تاکہ کوئی فالس کیسز نہ آئیں، کیونکہ فالس کیسز بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر کوئی عورت اپنی آواز اٹھائے
تو آپ اس آواز کو دبا دیں اور اس کے لیے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیں کہ وہ بات ہی نہ کر سکیں۔ تو یہ ایک کیس، ایک ٹیسٹ، لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ پاکستان تاریخ کے کس حصے کی طرف کھڑا ہے، کہ کیا وہ اپنی پاکستانی شہریوں کو یہ حقوق دینے کے لیے آواز اٹھائے گا اور عملی اقدام اٹھائے گا کہ جس میں یہ میک شور کیا جائے گا کہ ان کی زبان بندی نہ کی جائے، ان کے خلاف آرگنائز مہم نہ چلائی جائے، اور اگر آرگنائز مہم چلائی جائے تو اس آرگنائز مہم کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی وہ سزا دی جائے کہ جو کہ ایک اگریسر کی سزا بنتی ہے۔ تو یہ اگر ہم اپنی سیلف کینیبلزم سے نہ ہٹے، ہم نے اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی جو ہماری خواتین ہیں ان کے حقوق سلب کرنا نہ بند کیے، تو پھر پاکستان کو اگلے 20 سال یا اگلے 100 سال بعد بھی ہم یہی باتیں بیٹھ کر یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے، اور اس کا اتنے قانونوں کا، اتنے بڑے بڑے اسمبلی سیشنز کا، اتنے بڑی بلڈنگز کا، اتنے بڑے سیمینارز کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم یہ عملی اقدام نہ اٹھائیں اور اپنی عورتوں کو وہ تمام حقوق دیں کہ جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں۔